علیکم امداد سن رہو جرنیل اور جج قاتل انصاف نہیں ہوا تھا بلکہ عدالتی قتل ہوا تھا. یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے جو صدارتی ریفرنس میں دی گئی ہے. بھٹو شہید کے متعلق صدارتی ریفرنس, بھٹو کے عدالتی قتل کے متعلق جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں گیا تھا, جو سوال پوچھے گئے تھے ان سوالات کا جو جواب آیا ہے یا جو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے متفقہ رائے دی ہے وہ یہی ہے کہ بھٹو کا قتل ہوا تھا, بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا, بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا, بلکہ ایک آمر جنرل ضیاء الحق کے سائے میں دباؤ میں آ کر عدالتوں نے بھٹو شہید کو سزائے موت سنائی. اب کئی سوال اٹھ رہے ہیں, پوچھا یہ جا رہا ہے سوال کہ کیا ان ججوں کو اور ان جرنیلوں کو جنہوں نے بھٹو کو قتل کروایا عدالت کے ذریعے, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, یہ سوال ہو رہا ہے. اور دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ عدالت نے تو گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی ہے, یہ سب کہا جا رہا ہے. کچھ دانشور یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی یہ نہیں کہا کہ بھٹو بے گناہ تھا, عدالت بھٹو کو بے گناہ کر چکی ہے اسی فیصلے میں, اسی رائے میں جو صدارتی ریفرنس ہے. میں اس پر آتا ہوں پہلے, لیکن اس سے وہ جو اپنا 5 سوال تھے ان میں سے جو 4 سوالوں پر 9 رکنی بینچ نے جو اپنی متفقہ رائے دی ہے, اس رائے میں کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کو عدالت نے بے گناہ قرار دے دیا, بری کر دیا, وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ عدالت کے پاس صرف رائے دینے کا اختیار تھا, عدالت یہ کیس ری اوپن نہیں کر سکتی تھی, لہٰذا جو سوال تھا اس سوال کا جو جواب آیا ہے اس جواب میں بھٹو ہو گئے بے گناہ ثابت, جج قاتل ثابت ہوئے, لاہور ہائی کورٹ قاتل ثابت ہوئی, سپریم کورٹ آف پاکستان قاتل ثابت ہوئی اور جنرل ضیاء الحق قاتل ثابت ہوئے. لیکن اس سے پہلے جو عدالت میں جذباتی منظر تھا, بھٹو کا نواسا آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا فیصلہ سن کر, جب ان کے سامنے ججوں نے رائے دی کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا تو سامنے کھڑے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی, پورا چہرہ بھیگ گیا. رومال تھا, وہ رومال سے آنسو بھی صاف کرتے رہے اور فیصلہ بھی سنتے رہے. عدالت کے کمرے میں موجود طیب بلوچ کے مطابق جب بلاول کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے تو سامنے جج صاحبان بھی غمگین ہو گئے, غمزدہ ہو گئے, وہ بھی افسردہ ہو گئے. کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا تھا نا, جس کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں, وہ ظلم تھا ہی ذوالفقار علی بھٹو شہید کا عدالتی قتل. انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے قتل پر ہمالیہ روئیں گے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح لشکر آئے, کس طرح گلگت بلتستان میں فرقہ واریت کے نام پر بسوں سے اتار کر لوگوں کو قتل کیا گیا, کس طرح لاہور, اسلام آباد اور کراچی کی گلیوں میں گلے کاٹے گئے, کس طرح دہشت گرد جی ایچ کیو کے اندر گھس کر حملہ کرتے رہے, کس طرح جیل, تھانے, عدالتیں, عبادت گاہیں غیر محفوظ رہیں آئے روز. فرقے واریت, دہشت گردی, کیونکہ وہ ایک بڑا آدمی تھا, وہ اس پاکستان کا بانی تھا جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں. قائد اعظم کا پاکستان تو 1970-71 میں ایوب خان اور یحییٰ خان نے توڑ دیا تھا. تو یہ جو پاکستان جس میں 73 کے آئین کے تحت ہم رہتے ہیں, جس پاکستان پر ہمارے لوگ ناز کرتے ہیں کہ جی ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, وہ سب اسی شخص کی دین تھا جس کو اسی سپریم کورٹ نے قتل کیا تھا. پھر 44 سال کے بعد, 44 سال کے بعد جب اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے تو پھر سامنے کھڑا ہوا اس کا نواسا نہ صرف عدالت میں آنسوؤں کے ساتھ روتا ہے, باہر آتا ہے بلاول, میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کالی اینک لگا کر, چہرہ بتا رہا ہوتا ہے, الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, گلا وہ روحانسی سی آواز, گلا بھرا ہوا, الفاظ نہیں نکل رہے تھے, مختصر پریس کانفرنس کرتا ہے اور سوال لیے بغیر چلا جاتا ہے. میں نے پھر پوچھا زرداری ہاؤس میں جو دوست وہاں بلاول بھٹو کے ساتھ تھے ان سے کہ گھر پہنچنے کے بعد بلاول نارمل ہو گیا تھا کہ نہیں. تو مجھے سب نے 3-4 سورسز سے میں نے پوچھا تو سب نے یہ بتایا کہ گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جا کر اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ ماں کی تصویر کے سامنے, نانا کی تصویر کے سامنے بیٹھا ہوگا, کیونکہ ماں کو بھی انصاف نہیں ملا نا.
ان کے قاتلوں کو بھی عدالتوں نے معاف کر دیا، عدالتوں نے بری کر دیا۔ ہاں، پرویز مشرف کو سزا ضرور ہوئی، لیکن آئین توڑنے کی جو سب سے بڑا جرم تھا اس کا، بے نظیر بھٹو شہید کے قتل میں عدالتوں نے یہ ہمت نہیں کی۔ جو پولیس افسران جنہوں نے جائے شہادت دھوئی تھی، ان کو بھی ہماری ہائر کورٹس نے، سپیریئر کورٹس نے بری کر دیا۔ تو وہ جو بچہ جس نے ماں سے باتیں سنی ہوں گی اپنے نانا کی، انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا بلاول نے اپنے نانا کو کبھی، ہاں ویڈیوز دیکھی ہیں۔ بلاول جب انگریزی بولتا ہے، بات کرتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ بھٹو بول رہا ہو۔ جھلک ہے اپنے نانا کی اس کے اندر۔ تو ایک تو یہ کہ وہ جذباتی مناظر یوں لگ رہا تھا جیسے تاریخ رو رہی ہے، جیسے آئین رو رہا ہے، جیسے جمہوریت رو رہی ہے، جس کا قتل ہوا تھا 5 جولائی 1977 کو، اور اتنے عرصے کے بعد۔ افتخار چودھری بہت بڑے جج تھے، ان سے بڑا کوئی منافق، ان سے بڑا کوئی غلیظ آدمی شاید عدلیہ میں آیا ہو بھٹو کو قتل کرنے والوں کے بعد۔ صدارتی ریفرنس آصف زرداری نے بطور پریزیڈنٹ ان کی عدالت میں بھیجا تھا، 5 سماعت کرنے کے بعد داخل دفتر کر دیا۔ قاضی فائز صاحب کو سلیوٹ کہ ان کی عدالت نے نہ صرف بھٹو کے ساتھ انصاف کیا ہے، بلکہ ان کی عدالت نے پرویز مشرف کو سنائی جانے والی جو اسپیشل کورٹ کی سزا تھی وہ بحال رکھی۔ اب کیا ہوگا آگے ان فیصلوں کے بعد؟ آج کی جو رائے ہے صدارتی ریفرنس پر اور پرویز مشرف کا جو فیصلہ ہے، اور پھر یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا عزم کہ میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو مانتا ہوں، جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ میں کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں کروں گا مداخلت اس میں۔ سلوٹ تو کریں گے پھر ایسے چیف جسٹس کو۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر کسی کی خواہش ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کو لٹکائیں تو وہ نہیں لٹکا سکیں گے۔ اب اگر کسی جرنیل کی خواہش ہو کبھی چل کر کہ میں مارشل لا لگاؤں پاکستان میں، تو نہیں لگا سکے گا۔ پرویز مشرف بے شک پھانسی پر نہیں لٹکایا گیا، لیکن پرویز مشرف نے جلاوطنی میں اپنی زندگی پوری کی۔ بیماری کی حالت میں پاکستان نہیں آ سکتے تھے، ان کا خاندان ان کی میت پاکستان لانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تو قمر جاوید باجوہ نے کہا نہیں، ہم ایک فیملی ہم لائیں گے واپس ان کی میت، اور وہ لائے اور خاموشی کے ساتھ دفنا دیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، سزا سنائی۔ آج اگر آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جو سزا سنائی گئی تھی اس کو فیئر ٹرائل نہ قرار دے کر سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی اور چیف جسٹس کسی بھی سیاسی لیڈر کو سزا سناتے ہوئے 100 بار سوچے گا۔ ہو سکتا ہے کل کوئی عامر آئے، پاکستان کے حالات تو کبھی بھی کسی بھی وقت خراب ہو سکتا ہے کوئی آئے۔ تو یہ اب قاضی فائزہ صاحب نے ایک نظیر بنا لی ہے کہ نہیں، پھانسیاں سیاستدانوں کے لیے نہیں ہیں، پھانسیاں آئین شکنوں کے لیے ہیں، پھانسی آئین بنانے والے کے لیے نہیں ہے، پھانسی آئین توڑنے والے کے لیے ہے۔ تو پھر ظاہر ہے قاضی فائزہ صاحب کو سلوٹ تو کرنا پڑے گا کہ وہ نہیں جھکے۔ بڑا پریشر تھا سپریم کورٹ پر کہ پرویز مشرف کے معاملے کو نہ چھیڑے۔ افتخار چودھری بھٹو شہید کا ریفرنس چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے صدارتی ریفرنس کو نہیں چھیڑا، انہوں نے واپس نہیں لیا صدارتی ریفرنس۔ اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی، علوی صدر بنے، انہوں نے صدارتی ریفرنس واپس نہیں لیا۔ اس کے بعد پھر نگران حکومت 6 ماہ رہی، انہوں نے صدارتی ریفرنس واپس نہیں لیا۔ یہ بھی امپورٹنٹ نکتہ تھا، گویا متفقہ طور پر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا۔ بلاول بھٹو جو جذباتی ہوئے، اب ان کی آنکھیں بھیگی آنسوؤں کے ساتھ، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے بھی آصف زرداری اور بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کی قیادت کو مبارکباد دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تاریخی غلطی کا ازالہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن اعتراف کم از کم کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا تھا۔ نئی تاریخی روایت وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ وہ قائم ہوئی ہے، اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالت سے ہونے والی جو زیادتی ہے، عدالت کا درست کرنا
مثبت پیش رفت ہے. تو یہ میں بار بار جو میں بات کر رہا ہوں کہ اب آئندہ شاید کوئی جج اس طرح کا فیصلہ کرنے کی جرت کرے، کیونکہ ہر دور میں ہر طرح کے جج صاحبان بیٹھے ہوتے. تو اب میں آتا ہوں جو ریفرنس پر جو رائے دی ہے چیف جسٹس صاحب اور ان کے بردر جج صاحبان نے 9 رکنی، وہ جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اچھا، اس میں یہ کہا گیا ہے، تمام ججوں کی متفقہ رائے ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے. عدلیہ ماضی کی غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا. یعنی آئین نہیں تھا اس وقت، آئین تو توڑ دیا گیا تھا. اور سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق صدر مملکت نے جو ریفرنس بھیجا، جسے بعد کی حکومتوں نے واپس نہیں لیا، جو میں بات کر چکا ہوں، واپس نہیں لیا. نون لیگ کی حکومت، عمران خان کی حکومت اور نگران حکومت، انہوں نے واپس نہیں لیا. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ میں اپیل میں بنیادی حقوق کو مد نظر نہیں رکھا گیا. سوال یہ تھا کہ کیا بنیادی انسانی حقوق اور آئین کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ یہ سوال تھا. کہا گیا کہ نہیں رکھا گیا مد نظر. اور ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. سوال یہ تھا کہ کیا منصفانہ ٹرائل ہوا تھا؟ جواب مل رہا ہے کہ نہیں. میں اس بات پر آتا ہوں کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کو عدالت نے بری کیا ہے. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو یہ رائے تو نہیں دی نا کہ بھٹو بے گناہ تھا، عدالت نے بھٹو کو بری کر دیا ہے. جسٹس قاضی فائزہ نے عدالت عظمیٰ کے صدارتی رفس پر رائے سناتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے دوسرا سوال بغیر رائے دیے واپس بھیج دیا، اور دوسرے سوال میں قانونی سوال نہیں اٹھایا گیا تو وہ انہوں نے واپس بھیج دیا. سپریم کورٹ نے تیسرے اور پانچویں سوال کا جواب اکٹھا دیا اور شواہد کا دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ تو ٹرائل ریوپن، ہم دوبارہ یہ نہیں کھول سکتے مقدمہ. تفصیلی رائے میں شواہد کا جائزہ لینے کے لیے تفصیلات جاری کریں گے. کیوں نہیں لے سکتے وہ تفصیلات کہہ رہے ہیں جاری کریں گے. اور آگے چل کر اپنی رائے میں بھٹو کے خلاف چلایا گیا ٹرائل، کہا گیا کہ بھٹو کے خلاف چلایا گیا ٹرائل آئین کے مطابق نہیں تھا. بھٹو شہید کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. ریفرنس میں چوتھا سوال پوچھا گیا کہ بھٹو کو دی گئی سزا اسلامی تعلیمات کے مطابق تھی. اس سوال پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاونت نہیں کی گئی، تو لہٰذا اس پر 9 رکنی بینچ جو ہے وہ کوئی اپنی رائے نہیں دے رہی. یہ معاملہ مفاد عامہ کا ہے، تفصیلی رائے بعد میں دی جائے گی. تو اب یہ جب یہ کہا گیا کہ شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کو بری کر دیا گیا. جب ایک سیشن کورٹ، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، کوئی بھی نچلی عدالت، ماتحت عدالت کسی ملزم کو سزا دیتی ہے، جب وہ اپیل میں جاتا ہے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ جائزہ لیتی ہے کہ کیا ٹرائل فیئر ہوا ہے، فیصلے میں کیا سکم ہے، کیا گواہیاں پراپر ہوئی ہیں، کیا جرح پراپر ہوئی ہے، ثبوت پراپر تھے، گواہ کون تھے، گواہ کی بینیفیشری، تو ساری چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے. ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹرائل فیئر نہیں تھا، تو عدالت ملزم کو بری کر دیتی ہے. عدالت کہتی ہے کہ نہیں، ملزم بری. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے عدالت کے پاس، دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، ریمانڈ کرتے ہیں، واپس جائیں. عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کا کیس تھا، سزا ہو گئی تھی، فیصلہ ہو گیا تھا، بلکہ وہ روک دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی واپس دوبارہ سنیں. ایسے کئی مقدمات ہوتے ہیں جب عدالت کو لگتا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا تو یا عدالت بری کر دیتی ہے یا عدالت نیچے بھیج دیتی ہے، واپس عدالت اپنا ریمانڈ کر دیتی ہے کہ دوبارہ سنیں، یہ چیزیں، یہ سکم ہے، اس کو ختم کریں ٹرائل میں. تو یہاں کیونکہ سپریم کورٹ مقدمہ ری اوپن نہیں کر رہی، یہاں مقدمہ ری اوپن ہونے کا سوال بھی نہیں تھا. تو جب سوال نہیں تھا، جب مقدمہ عدالت ری اوپن نہیں کر رہی اور عدالت کہہ رہی ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھٹو بے گناہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جج قاتل تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل قاتل تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان آج نہ جانے کہاں کھڑا ہوتا اگر وہ عظیم لیڈر زندہ ہوتا، جس نے صرف چند سالوں میں پاکستان کو وہ مقام دلایا جو دنیا کئی ممالک صدیوں تک حاصل نہیں کر سکتے. سر اونچا کر کے پاکستان دنیا میں کھڑا ہوا تھا. اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی، پاکستان ایٹمی قوت بن رہا تھا، کارخانے لگ رہے تھے، اسٹیل مل لگ رہی تھی، سڑکیں بن رہی تھیں، غریبوں کے لیے گھر بن رہے تھے.
زرعی اصلاحات ہو رہے تھے، سرداری نظام ختم ہو رہا تھا، اس لیڈر کو قتل کیا گیا تھا۔ تو آج عدالت نے دیر سے ہی صحیح، 44 سال کے بعد ہی صحیح، تاریخ کے ساتھ انصاف کیا، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ انصاف کیا۔ تو یہ دن خوشی کا تو ہے ہی، لیکن غمگین بھی سب ہیں، غمزدہ بھی سب ہیں، کیونکہ آج سب کو پھر اس عظیم لیڈر کی یاد ستا رہی ہے جس نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کو جوڑا تھا، جس نے تباہ حال پاکستان کو، جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ ابھی پاکستان 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، جس نے متفقہ آئین دیا، اور آج پاکستان اسی متفقہ آئین کی وجہ سے قائم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔